بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ کچھ بنیادی اصول ہیں اس تختی سے پہلے، ان کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ حرکات، یہ لفظ ہے حرکات، را کے زبر کے ساتھ ہے، حرکات نہیں ہے۔ لفظ حرکات حرکت ان کی جمع ہے۔ پہلی بات، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ ایک کو حرکت کہتے ہیں، خالی زبر ہو تو اس کو حرکت کہیں گے، خالی زیر ہو حرکت کہیں گے، خالی پیش ہو حرکت کہیں گے، اور تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر حرکت آ جائے تو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک، حرکت والا حرف، یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حرکات کو نہ کھینچنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، نہ مجہول پڑھنا ہے۔ ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے۔ ایک ہیں حرکات اور ایک ہیں کھڑی حرکات، دونوں میں یہ فرق ہے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اور حرکات، صرف حرکات جب ہم کہیں گے، بعض حضرات اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ پڑی حرکات، کھڑی حرکات، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف حرکات ہو تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو اس کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے حرکات کو کھینچنا منع ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جھٹکا نہیں دینا ہے اور مجہول نہیں پڑھنا ہے، جیسے ہم مشق کر کے آپ کو بتائیں گے۔ یہ اصول ذرا ذہن میں رکھیں، باقی مشق کرتے وقت ہم انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ را پر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، ہمیشہ یہ اصول ہے۔ را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اور پانچواں اصول ہے الف اور حمزہ کے درمیان فرق۔ ایک ہے الف اور ایک ہے حمزہ، دونوں میں الف خالی ڈنڈا ہوتا ہے، بالکل خالی ڈنڈا ہو تو اس کو الف کہتے ہیں، اور اگر الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، دو زبر، کوئی بھی حرکت آ جائے، یا اسی طریقے سے الف کے اوپر جزم آ جائے، سکون، تو تب بھی وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ خالی ڈنڈا ہو تو اس کو الف کہتے ہیں، اس پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ 5 اصول ہیں۔ اب میں اس تختی کی مشق کرتا ہوں اور جو اصول ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ جو حرکات کی تختی ہے یہ مخارج کی ترتیب کے مطابق ہے۔ جو 29 حروف ہیں قرآن کریم کے اندر، ان 29 حروف کے 17 مخارج بنتے ہیں، اور 17 مخارج کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق یہ تختی لکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر حروف حلقی ہے، دیکھیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ میں نے کہا تھا نا کہ حرکات کو نہ کھینچنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، نہ مجہول پڑھنا ہے۔ تو حمزہ زبر ا، ای، او، یہ جھٹکا ہو گیا، اور اسی طریقے سے آ، ای، او، با، بی، بو، یہ کھینچنا ہو گیا جو کہ منع ہے۔ اور مجہول کس طریقے سے؟ آ، اے، او، با، بے، بو، تا، تے، تو، یہ ہو گیا مجہول۔ تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے اس کو؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عائعو۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے جس طریقے سے پہلی تختی کے اندر
ہم نے حروف کی ادائیگی کی تھی کہ اگر حرف کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے تو اس کو اسی طریقے سے یہاں بھی کھینچ کے پھر اس کا جو بھی اس کی حرکت ہے اس کو ظاہر کریں گے، لیکن حرف کو اسی طریقے سے ادا کریں گے، یعنی اس کا تلفظ اسی طریقے سے کریں گے جیسے تختی نمبر 1 میں ہم نے اس کا تلفظ کیا تھا۔ جیسے عین ہے 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عائی عو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، حاحی حو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غاغی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خاخی خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاقی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کاکی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جاجی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شاشی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یائی یو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضاضی ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لالی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نانی نو۔ یہ را کو دیکھیں، را کے بارے میں نے بتایا تھا، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو را کو باریک پڑھیں گے۔ را زبر را، را، را زیر ری، را پیش رو، را، را ری، رو، را، ری، رو، را، ری، رو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دادی دو۔ تو اسی طریقے سے ہم نے یہ پورے تختی کو پڑھنا ہے، ہجا کے ساتھ بھی، ہجا کر کے بھی پڑھنا ہے، بغیر ہجے کے بھی پڑھنا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس وقت ہجے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تاتی تو، یہ ہجا ہو گیا۔ اگر میں پڑھوں بغیر ہجے کے، تاتی تو، صا، صی، صو، سا، سی، سو، زازی زو، ضا، ضی، ضو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذاذی ذو، ثاثی ثو، فافی فو، واوی وو، بابی بو، مامی مو۔ تو اسی طریقے سے ان کو ادا کر رہے ہیں۔ ہجے کے ساتھ بھی مشق کرائیں گے، بغیر ہجے کے بھی مشق کرائیں گے، الٹا کر کے بھی پوچھیں گے، جیسے خو، خی، خا، یعنی اتنی مشق کرے۔ تعلیم جو ہے خصوصاً تجوید، میں نے بار بار کہا تھا کہ یہ تجوید قرآن کریم کی اور عربی زبان کی بنیاد ہے، چاہے حروف کی ادائیگی ہو، چاہے حرکات وغیرہ ہوں۔ اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ 8 بنیادی تختیاں ہوتی ہیں، ان کی اگر صحیح مشق ہو جائے تو اچھی مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کبھی خصوصاً بنیاد کے اندر جلدی نہ کرے، بچے کو پڑھائیں تو والدین ہیں، سرپرست ہیں، استاد ہے، اسی طریقے سے بچے کا یہ ذہن بنائے تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ جلدی نہ کرے، اور اس کی عادت ڈالے کہ زیادہ سے زیادہ مشق کرے۔ یا کوئی بھی شخص ہے، مرد ہے، خاتون ہے، قرآن کریم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ بتا دے کہ کوئی جلدی نہیں ہے، اور سکون سے آپ اس کی مشق کرے تاکہ آپ کا تلفظ بہتر ہو جائے۔ تو یہ تختی نمبر 4 ہے، حرکات کی تختی ہے۔
جس کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں ہدایات بھی بتائیں، آپ کو اصول بھی بتا دیے، اور اس کی مشق بھی آپ کے سامنے میں نے کر دی۔